دوستو کائنات کو دیا گیا محدود وقت جب ختم ہونے لگے گا تو اس کے ساتھ ہی کچھ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی، یعنی قیامت کے قریب قرآن و حدیث کے مطابق جو بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی ان میں سے ایک کا نام یاجوج ماجوج بھی ہے۔ یہ یاجوج ماجوج کون تھے، کہاں آباد تھے اور کہاں قید ہوئے، اس پر سالوں سے بحث مباحثے جاری ہیں، اور گزری کئی نسلوں اور موجودہ لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اور اپنے جھوٹے سچے نظریات کے مطابق یاجوج ماجوج کے خروج کے حوالے سے بہت سی سٹیٹمنٹس جاری کی ہیں۔ کسی نظریے کے مطابق ان کا خروج بہت پہلے ہو چکا ہے تو کسی کے مطابق ان کا خروج مستقبل قریب میں ہوگا، لیکن سچ کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، آئیں ذرا اس پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو زمانہ قدیم میں ایسی بہت سی قومیں گزری ہیں جو ظلم و جابریت میں اپنی مثال آپ تھی، اور ان کی طاقت اور دہشت کی بنا پر ہر طرف ان کا ہی سکہ چلتا تھا۔ ایسی ہی ایک قوم یاجوج ماجوج کی بھی تھی۔ ظلم و جابریت کی داستان رقم کرتی یہ قوم کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ آدم ہی کی اولاد تھی۔ بعض مفکرین کے مطابق یہ قوم حضرت نوح کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے جس میں ایک کا نام یافس تھا، یافس کے 12 بیٹے تھے اور ان میں 2 کا نام یاجوج ماجوج تھا، اور انہی سے یاجوج ماجوج کی نسل چلی۔ اس کے علاوہ یاجوج ماجوج کے ساتھ ہی جو اہم نام زیر تذکرہ آتا ہے وہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں بلکہ اللہ کے ایک نیک بزرگ بندے اور بادشاہ تھے جنہیں ذوالقرنین کا لقب چند وجوہات کی بنا پر دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ وہ زمین کی 2 انتہاؤں میں سفر کیا کرتے تھے، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان، اور بعض کے مطابق یہ لقب روم اور پیرس پر حکمرانی کے باعث عطا کیا گیا، اور بہادر اور طاقتور بادشاہ ہونے کے ناطے دنیا بھر کے بادشاہ ان کے تابع تھے، اور ان کے خالہ زاد بھائی حضرت خضر علیہ السلام ان کے خاص وزیر تھے۔ حضرت ذوالقرنین اکثر حالت سفر میں رہتے اور اسی دوران وہ ایک سلطنت میں پہنچے جہاں ترک آباد تھے۔ یہ سلطنت آرمینیا اور آذربائیجان کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ وہاں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھی جس میں ایک قوم آباد تھی جو ترکوں کا قتل عام کیا کرتی تھی اور اپنی شرپسندی اور فتنہ انگیزی کے باعث بہت مشہور تھی۔ یہ قوم ہر طرح کی برائیوں اور شر انگیزیوں کا مجموعہ تھی اور انتہائی طاقتور قوم تھی۔ یہاں جس بستی کے تباہ ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ یروشلم میں ہے جو صدیوں پہلے تباہ ہو گئی تھی، لیکن آج کل بالکل اسی جگہ اسرائیل کی بستیاں آباد ہو چکی ہیں۔ لوگوں کا آنا جانا لگ گیا ہے جو کہ نہایت حیرانی کا باعث ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق ایسا تبھی ممکن تھا جب وہاں یاجوج ماجوج نہ ہو، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہے، کیونکہ احادیث کے مطابق یاجوج ماجوج کا خروج دجال کی موت کے بعد ہوگا۔ بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قوم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ تو ناظرین گرامی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قومیں ان کو شکست دینے میں ناکام ہو جائیں گی اور وہ کوہ طور پر اس حالت میں ہوں گے کہ ان کے پاس تمام راشن اور کھانا پینا سب ختم ہو جائے گا، یعنی قحط پڑ جائے گا، اور وہ اللہ سے دعا کریں گے اور مدد کی درخواست کریں گے کہ ہمیں اس قوم کے شر سے بچا، چنانچہ ان کی دعا قبول کی جائے گی اور اللہ اس قوم کی گردنوں پر نخفہ نام کا ایک کیڑا مقرر کر دیں گے جو کہ عموماً بکریوں اور اونٹوں کی گردنوں پر ہوتا ہے، اور وہ ان کو ہلاک کر دے گا، اور یہ عالم ہوگا کہ ہر طرف ان کی لاشیں پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ خاص قسم کے پرندوں کو مقرر کرے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گی، اور وہ ان لاشوں کو اٹھا کر اس جگہ پر لے جائیں گے جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر تیز بارش برسے گی جو ساری زمین کو صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اب صاف و شفاف پھل ہوگا، اور اس کے بعد یہ عالم ہوگا کہ زمین میں ہر طرف ہریالی لوٹ آئے گی۔ پھل اس قدر ہوں گے کہ ایک انار بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہوگا، اور مویشیوں کا دودھ پوری بستی کے لیے کافی ہوگا۔ یاجوج ماجوج کی موت کے ساتھ امن لوٹ آئے گا اور جنگ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد 7 سال تک یہ سکون برقرار رہے گا، اور اس کے بعد وہ دن آن پہنچے گا جس کا وعدہ کیا گیا تھا، یعنی اس کے بعد قیامت کے قائم ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت توبہ کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے اور کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان بری قوموں کے شر سے محفوظ رکھے اور حالت ایمان میں موت عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔